ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو راستے میں ابوبکر ملے. پوچھا ابوبکر کہاں جاتے ہو, کیوں آئے اس وقت میں؟ وہ وقت اس وقت نکلنے کا نہیں تھا, دوپہر ہوگی, دوپہر ہو رہا ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بھوک نے بے چین کیا, باہر آ گیا. بھوک نے بے چین کیا, باہر آ گیا. چل رہے تھے اتنے میں وہ عمر آ گیا. عمر کیوں آئے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بھوک نے بے چین کیا, باہر آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایسا ہی ہوں, میں بھی ایسا ہوں. جب آپ ایسے ہیں تو آپ کی گھر والیاں 9 وہ سب بھی ایسی ہوں. کیا ہوگا؟ نبی یومی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جو سید الاولین والآخرین ہے, ہم تو موجیں مار رہے ہیں, ہمیں شکر کرنا بھی نہیں آ رہا ہے, شکر کرنے کی توفیق بھی نہیں مل رہی. کھانے کے بعد الحمدللہ کہنے کی بھی ہمیں توفیق نہیں مل رہی. چلتے چلتے ابو الہیثم ایک صحابی ہیں, ان کے گھر چلے گئے. ان کی بیوی گھر میں ہے, وہ نہیں ہے. پوچھا تمہارے شوہر کہاں گئے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے, ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے. اتنے میں وہ بھی آ گئے, مشکیزہ لے ہوئے. حدیث پاک میں حال نقل ہے, مشکیزہ کا پانی اچھل رہا ہے. پانی رکھ کر جلدی سے ملے, خوش ہو گئے. یہ فرماتے کہ آج میرے سے زیادہ کوئی دنیا میں مکرم نہیں ہے. جس گھر میں سید الاولین والآخرین مہمان بن کر آ جائیں, وہ گھر کتنا قیمتی ہوگا. جلدی سے باغ میں لے گئے آپ کو. گھروں میں اس وقت میں اچھا سایہ نہیں ہوتا تھا, کھجوروں کے باغوں میں سایہ عمدہ ہوتا تھا. باغ میں لے کر چلے گئے آپ کو, اور جلدی سے وہ ایک خوشہ کھجوروں کا توڑ کر لے آیا. بہت باغوں والے تھے, بکرے بھی بہت تھے ان کے یہاں. آپ کچی بھی, کدری بھی, پکی. آپ نے فرمایا بھائی پکی پکی لے آتے سب تھے. کیا عرض کیا, کیسے تھے صحابہ, نبی کی ہر چاہت کو چاہتے تھے کہ ہمارے نبی کی چاہت پوری ہو جائے. ان کی اپنی کوئی چاہت نہیں ہوتی تھی, نبی کی چاہت پر وہ چلتے. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے لے آیا سب طرح کی کہ جو پسند ہو کوئی کھا لیں گے. بسا اوقات پکی پسند ہوتی ہے, بسا اوقات گدری پسند ہوتی ہے, بسا اوقات کچی پسند. میں ساری اسی لیے لے آیا کہ آپ جو پسند ہے وہ کھائیں. پھر جلدی سے چھری اٹھا کر وہ بکری کو ذبح کرنے کی طرف دوڑے. آپ نے ارشاد فرمایا بھائی دودھ دینے والی بکری ذبح نہیں کرنا, دودھ دینے والی بکری ذبح نہیں کرنا. بکری ذبح کی, جلدی سے اس کو پکایا, آپ کی خدمت میں پیش کر دیا, کھایا. پھر پوچھا ابو الحسن تمہارے پاس کوئی خادم باندھی ہے؟ نہ یا رسول اللہ صلی اللہ, کوئی خادم نہیں, کوئی باندھی نہیں. جبکہ اچھے باغ والے تھے اور اچھی حیثیت والے تھے. لیکن آپ نے ارشاد فرمایا جب ہمارے پاس غلام باندھی آ جائے تو لے آ جانا, ہم دے دیں گے تمہیں, ہم دے دیں. تو آپ کی خدمت اقدس میں آ گئے غلام, 2 غلام آ گئے. آپ نے فرمایا ابو الحسن ان میں سے جو چاہو چھانٹ لو, تم ان دونوں میں سے جو چاہو چھانٹ لو. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی چھانٹ دیں, آپ ہی چھانٹ. آپ نے فرمایا جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے. اس کو لے لو, اشارہ کر کے ایک کتاب, اس کو لے لو, میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے فرمایا اس کو لے لو, میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. جب کتنی باتیں ہمیں سامنے آئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہے ہیں, 2 3 چاند. عائشہ فرماتی ہیں کہ 3 چاند ہمارے گھر میں گزر جاتے تھے, چولہا نہیں جلتا تھا. 3 چاند ہم دیکھ لیتے تھے گھر میں, چولہا نہیں. اور 9 گھر تھے, 9 میں ہی چولہا نہیں جلتا تھا. کہ زندگی آقا کی گزری ہے. اور یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے جاؤ اور اس کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا معاملہ کرو.
ہماری بائیں بہنیں اگر آئی ہوں سنیں توجہ سے اگلے جملہ. آپ نے فرمایا خیر کا معاملہ کرنا اس کے ساتھ، لے جاؤ اس کو. چلے گئے گھر لے گئے. بیوی سے ساری بات سنا دی. بیوی نے کیا دیا؟ دیکھو دیکھو سنو توجہ سے، آپ حضرات بھی سنو، گھر میں جا کر بتانا جن کی مستورات یہاں نہیں، بتاؤ گھر میں جا کر. بیوی نے کہا آپ کی وصیت پر ہم سے عمل نہیں ہو سکے گا. آپ نے جو وصیت فرمائی اس پر ہم سے عمل نہیں ہو سکے گا، ہم اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر سکیں گے، ہمیں آپ کی وصیت پر عمل نہیں ہو سکے گا. ہم جب آپ کی وصیت پر عمل نہیں کر پائیں گے تو ہمارا رہے گا کیا؟ بیوی کہہ رہی جس کو ضرورت زیادہ تھی، خادم کی، غلام کی، باندھی کی ضرورت، وہ کہہ رہی ہم سے اس کی وصیت، ہمیں آپ کی وصیت پر عمل نہیں ہو سکے گا. میری رائے ہے، سن لو اگلا جملہ، میری رائے ہے اس کے لیے خیر خواہ یہ کہ ہم اس کو آزاد کر دیں. بیوی مشورہ دے رہی ہے، میری رائے ہم اس کو آزاد کر دیں، یہ خیر خواہ ہماری طرف سے اس کے لیے ہوگی، ورنہ ہم خیر خواہ نہیں کر پائیں گے اس کے ساتھ. اسی وقت آزاد کر دیا. یہ ہے اگر ہمارے گھر کی عورتوں کا جذبہ یہ ہو جائے تو کتنا گھر اچھا ہو جائے گا. خیرات کرنے والی ہو جائیں، دوسروں کی ضرورت پورا کرنے والی ہو جائیں، پڑوسیوں کی خبر رکھ کر ان کے گھر پہنچانے والی ہو جائیں.